ایک امریکن عورت، ایک جاپانی عورت اور ایک پاکستانی عورت دریا کی سیر کر رہی تھی۔ ایک جن آیا اور بولا، تم سب باری باری کوئی چیز دریا میں پھینکو، اگر میں نے وہ چیز ڈھونڈ لی تو میں اس عورت کو کھا جاؤں گا، اور اگر میں وہ چیز نہ ڈھونڈ سکا تو اس عورت کا غلام بن جاؤں گا۔ امریکن عورت نے موبائل کا میموری کارڈ دریا میں پھینکا۔ جن 1 منٹ میں میموری کارڈ تلاش کر کے لے آیا اور امریکن عورت کو کھا گیا۔ اس کے بعد جاپانی عورت نے ایک سوئی دریا میں پھینکی۔ جن وہ سوئی بھی 1 منٹ میں ڈھونڈ کے لے آیا اور جاپانی عورت کو ہڑپ کر گیا۔ اب پاکستانی عورت کی باری تھی۔ محترمہ نے ڈسپرین کی گولی دریا میں پھینکی۔ پورے 5 گھنٹے تک پانی میں گھومنے کے بعد بھی جب جن صاحب ناکام واپس آئے تو پاکستانی عورت نے جن کو کہا کہ جلدی کر، گھر میں تمہارے کرنے کے بڑے کام پڑے ہیں۔ اب بھی جن کبھی کبھی چھٹی لے کر دریا پر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو پاکستانی عورت نے دریا میں پھینکی تھی اور مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ پپو ڈاکٹر سے، مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ڈاکٹر، تم شادی کر لو۔ پپو، اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ سسرال میں آپ کو 3 ٹائم کا کھانا، بجلی، پانی اور فری کا وائی فائی مل رہا ہے تو موج کریں۔ عزت کا کون سا اچار ڈالنا ہے لڑکیوں؟ رانا نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی دوسرے کو بتا رہا تھا، رانا بڑا نمازی پرہیزی ہے۔ رانا نماز توڑ کر بولا، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔ پہلے قمیض اتارو، پھر شلوار اتارو، پھر بیڈ پہ لٹاؤ اور پھر ٹانگیں اوپر اٹھاؤ۔ کتنا مشکل ہے چھوٹے بچوں کو پیمپر لگانا۔ ڈاکٹر زخمی پٹھان سے، اب تو آپ خطرے سے باہر ہو، پھر بھی اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ پٹھان، جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پر لکھا تھا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ زرداری ڈوب رہا تھا۔ 3 بچوں نے زرداری کی جان بچائی۔ زرداری نے خوش ہو کر سب کو انعام دینے کا کہا۔ پہلے بچے نے کہا، مجھے موٹر سائیکل دے دو۔ دوسرے بچے نے کہا، مجھے سائیکل دے دو۔ آخر والے بچے نے کہا، مجھے ویل چیئر دے دو۔ زرداری نے پوچھا، کیوں؟ بچے نے جواب دیا، جب میں اپنے ابو کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی جان بچائی ہے تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ شادی شدہ مرد گھر وقت پر پہنچ جائیں تو کھانا گرم اور بیوی ٹھنڈی ملتی ہے، اور اگر دیر سے پہنچیں تو کھانا ٹھنڈا اور بیوی گرم ملتی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، یار میری بیوی بہت غصہ کرتی ہے۔ دوسرا، میری بیوی بھی بہت غصہ کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی۔ پہلا، تم نے کیا علاج کیا؟ دوسرا، علاج کیا کرنا ہے؟ ایک دن غصے میں تھی تو میں نے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں غصہ آ ہی جاتا ہے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، غصہ نہیں کرتی۔ شادی کے بعد پٹھان بیوی کو لے کر میکے گیا۔ وہاں اس کا موڈ بن گیا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ کمرے میں گیا اور بولا، آؤ سیکس کرتے ہیں۔ بیوی بولی، یہ میرا میکا ہے، یہاں مجھے شرم آ رہی ہے۔ پٹھان، میرے گھر تو ایسے خوشی خوشی شلوار اتارتی ہو جیسے وہ چکلا ہو۔ خواتین 30 آدمیوں کی افطاری آرام و سکون سے تیار کر لیتی ہیں اور 3 مردوں نے سارے گھر میں شور مچایا ہوتا ہے۔ نمک پھڑائیں، برف کتے گئی، پکوڑے تے پھڑا اور دہی بھلے نظر نہیں آ رہے، روٹی ہور دیں، سالن لے آؤ، میرا شربت دا گلاس کنے چک لیا۔ میت کا منہ دیکھتے ہی ایک آدمی نے کہا، سبحان اللہ، یوں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی سویا ہو، کیا مبارک دن ملا ہے، کیا نور برس رہا ہے، بہتا خون
پرسکون چہرہ، نرم بدن، ساری علامتیں شہیدوں کی ہیں۔ کون ہے یہ اور ہوا کیا ہے؟ ہجوم سے آواز آئی ڈاکو ہے اور پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ پولیس والا سردار چور سے، تمہیں چوری کرتے وقت اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال نہیں آیا؟ سردار، خیال تو آیا تھا مگر دکان میں سب مردانہ سوٹ تھے۔ رزلٹ کا دن تھا۔ پپو نے دوست سے کہا میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ اور رزلٹ دیکھ کر آؤ۔ اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا تو کہنا ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے، اگر 2 میں فیل ہوا تو کہنا مسلمان بھائی سلام کہتے ہیں۔ دوست گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا پوری امت مسلمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ انگریزوں کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ برگر اور سینڈوچ کھا لیتے ہیں۔ پاکستانی ایک سینڈوچ اور 2 برگر کھا کر کہتے ہیں بس کر دو، پھر روٹی نہیں کھادی جانی۔ 2 پٹھان ایک حادثے میں مر گئے۔ فرشتہ آیا، دونوں سے پوچھا کون ہو؟ بولے مسلمان۔ ایک سے پوچھا نام کیا ہے؟ بولا اخلاص خان۔ فرشتے نے کہا سورۃ اخلاص سناؤ۔ اس نے جلدی سے سنا دی اور بچ گیا۔ فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، وہ پریشان ہو گیا اور بولا نام تو یاسین خان ہے مگر پیار سے کوثر کہتے ہیں۔ غالب کا آخری شعر جب وہ ہسپتال میں داخل تھا، اس نے نرس سے کہا روز آتی ہو اس کفن جیسے لباس میں، اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے۔ موت آ جائے غالب لیکن بائک چلاتے وقت رکشے میں پیاری لڑکی نظر نہ آئے، بہت پیٹرول ضائع ہوتا ہے یار۔ لڑکی، دادی آپ کے زمانے میں 10 بچے کیوں ہوتے تھے؟ دادی، ہم پوری رات فیس بک اور انسٹاگرام پر وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ بیوی شوہر سے میری طرف منہ کر کے سوئیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر، اچھا تو بس تم نے ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر کے مر جاؤں۔ ایک آدمی کا گدھا مسجد میں جا گھسا، مولوی صاحب اس کے مالک سے بے حد خفا ہوئے اور بولے تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے، اپنے گدھے کو باندھ کر رکھا کرو۔ گدھے کے مالک نے اعتراف کیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا مولوی جی یہ گدھا تو بیچارہ بے زبان ہے، آپ اپنی ایمانداری سے کہیں کہ میں بھی کبھی مسجد میں آیا ہوں۔ لڑکی مولوی سے مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے، جب بھی سگریٹ پیتی ہوں تو عجیب بے چینی ہوتی ہے، جب پہلا کش لگاتی ہوں تو اپنے جوتے اتار دیتی ہوں، دوسرے کش پہ جرابیں، تیسرے کش پر قمیض اتار دیتی ہوں اور چوتھے کش پر تو بس کیا ہی بتاؤں۔ مولوی یہ لے گولڈ لیف اور تفصیل سے بتا۔ اتنا بھی تعلیم یافتہ نہ بنو کہ سامنے کتا آنے پر منہ سے دھر کی جگہ ایکسکیوز می نکل جائے۔ بچہ اپنی ماں سے ماں یہ حاملہ کیا ہوتا ہے؟ ماں نے غصے سے دیکھا اور بولی غصے کو حاملہ کہتے ہیں۔ دوسرے دن سکول سے آتے ہوئے ایک لڑکی کے اوپر آ کر گر گیا۔ لڑکی کی ماں چلا کر بولی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکا بولا گرا تیری بیٹی کے اوپر ہوں اور حاملہ تم ہو رہی ہو۔